استاذ محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظ اللہ اگر وصیت کے زبردہ وصیت پر اردو الفاظ کی نقل کم حضرت جی فرماتی ہے کہ جب آپ زندگی میں اپنے لیے ایک راستہ چنیں گے تو اس راستے میں بہت سے لوگ آئیں گے جو آپ کو اس راستے سے ہٹائیں گے، مگر آپ لوگوں کی تبصروں کی وجہ سے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اس راستے سے ہٹیں گے نہیں۔ جیسا میں کہتا ہوں، اگر کوئی بھی آئیں گے ہمیں اپنے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ہمیں حق بات کہنے سے منع کریں گے، لیکن اس بات سے منع نہیں ہونا۔ حضرت جی مثال دیتی ہے، ایک شخص جاتی ہے کسی ملک تو ایئرپورٹ میں ایک شخص آئیں گے، اس کو باتیں کریں گے، رد بد کریں گے، بد زبانی اختیار کرتی ہے، تو اگر یہ شخص اس کے ساتھ جہاز سے نکل کر اس کے باتوں کی جواب دیں گے تو یہ شخص ہو سکتا ہے کہ جہاز اس سے اڑ جائے اور یہ یہاں پر رہے، تو اپنے مقصد کو یہ نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس وجہ سے آپ جس پیڑ میں بھی ہو، آپ جہاں بھی خدمت کرتے ہو، لوگ آپ کو تانا دیں گے، آپ کو ملامت کریں گے، لیکن آپ کو اپنا راستے پر جانا ہے، کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تو آپ جب دنیا میں دیکھیں گے، آپ جاتے ہیں تو پیچھے والے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے پیچھے وہ آپ کی طرف دیکھیں گے، آپ میں غلطی بھی نکالیں گے، لیکن جو شخص پہلے ہے اور اپنے مقصد کی طرف جاتی ہے، دوڑ لگاتی ہے، تو وہ پیچھے والے کی طرف کبھی نہیں دیکھتے، اور صرف اپنے مقصد کو دیکھتی ہے، اور پیچھے والے لوگ ہمیشہ اس کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، اس میں یہ غلطی، یہ قدم ایسا رکھا یہ ہوگا۔ آپ اپنے راستے پر جائیں۔ اگر زندگی میں خوشی چاہتی ہے تو لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں کو باتوں کو نہ دیکھنا، اپنے راستے پر چلنا، اپنے مقصد کو دیکھنا۔ ہاں، جیسے ہمارے عقیدے پر لوگ آج کل طعنی الزامات لگاتے ہیں، کبھی دیکھو دنیا میں وہابی ہے، شیعہ ہے، بریلی ہے، مماتی ہے، لیکن لوگ سب علماء دیوبند کے خلاف ہیں۔ جہاں بھی دیکھو سیاست کے میدان میں بھی سب لوگ علماء دیوبند کے خلاف۔ ہاں، ہر راستے میں آپ دیکھیں گے تو لوگ علماء دیوبند کے خلاف ہوں گے، تو یہ اس کے حق کی نشانی ہے۔ باطل ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے۔ باطل وہ ہوتا ہے جو اپنا راستے کو زمین میں دفن کرے۔ ریاکار کی 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب اس کی صفت کرے تم اور اس کے اوصاف بیان کرے کہ یہ اچھا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اس راستے میں کوشش کرتا ہے۔ جب اس کی غیبت کرے تم، غلطی نکالے، تو وہ شخص اپنے راستے سے سستی میں جاتی ہے۔ ہاں، جب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو بہت عبادت گزار، جب لوگوں سے ہٹ کر تنہائی میں ہوتی ہے تو وہ شخص کیا سستی دکھاتی ہے۔ بھائی، تو ریاکار نہ بنو۔ لوگ کہیں گے، باتیں کریں گے، آپ سامنے اپنے مقصد کی طرف دیکھو اور اس کی طرف دوڑو۔ لوگ تمہارے عقیدے پر اعتراض کریں گے تو تم عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے۔ الحمدللہ، تو مجھے حضرت استاد جی کی بات نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ ساری دنیا اگر میرے خلاف ہو جائے میں اس باتوں کو کروں گا۔ کوئی کہے کہ یہ تقریر میں شور کرتی ہے تو میں اس کی باتوں میں نہ آنا، میں اس کی باتوں کا پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ استاد جی، حضرت استاد جی کا نصیحت جب میرے سامنے آتا ہے کہ لوگ باتیں کریں گے، اور ایک بات یہ میرا ہے کہ جب تم
پہلی ہو سب سے تو آگے والے آپ میں غلطی نکالیں گے، لیکن پہلی جو ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کو اپنا منزل بناتی ہے، اپنا منزل اپنا مقصد بناتی ہے۔ تو اس باتوں میں غور کرو، اور جس اسپیڈ میں آپ ہو، جس فن میں آپ ہو، اس میں آگے چلو، پیچھے نہ دیکھ۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ ناکام ہوگی، کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔